وہ ایسی خوشیاں نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو محبت اور الفت ہونی چاہیے وہ اس وقت ناپید ہے۔ بیوی کی شوہر سے نہیں بنتی، شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، اور گھر کے اندر ایک اختلافی ماحول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے خوش رہیں تو ساس بہو کے جھگڑے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، نندوں کی تکلیف اور تانا زنی کی، جٹھانی اور دیورانی کے جھگڑوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ ایک بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اچھا ہے تو اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور ایک شوہر یہ سوچتا ہے کہ جب میری بیوی مجھے ہر خوشی فراہم کر رہی ہے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ عام طور پہ خواتین اسلام یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اس انداز سے پیش نہیں آتا جیسا کہ میں چاہتی ہوں، لیکن ایسے وقت پر اکثر میں اپنی شادی شدہ بہنوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر شوہر آپ پر توجہ نہیں کرتا تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات کی طرف آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ شوہر کی بھی آپ کی طرف توجہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ عورتیں میک اپ اس وقت کرتی ہیں جب وہ کسی شادی کے فنکشن میں جاتی ہے، جب وہ ولیمے میں جاتی ہے، جب وہ بازار میں جاتی ہے، جب وہ میکے میں جاتی ہے، تب وہ میک اپ کرتی ہے، سنگھار کرتی ہے۔ حالانکہ عورت کو اصل میک اپ کرنے کا وقت وہ ہے جب اس کا شوہر گھر پہ آنے کا ٹائم ہو۔ اگر ایک بیوی شوہر کے آنے سے پہلے بنتی سنورتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اور شوہر کی نظر اس پر پڑ کر کے شوہر خوش ہوتا ہے تو خود بخود شوہر کی توجہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لیکن حالات آج کل یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ وہ شوہر کے آنے سے پہلے جو ہے وہ بیمار جیسی بن جاتی ہے، شکل اپنی بگاڑ لیتی ہے، تو شوہر آ کر کے تھکا ماندہ آتا ہے اور اس طریقے سے مٹی کی مورت دیکھ کر کے اس کا ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے۔ چند دنوں تک تو وہ برداشت کرتے رہتا ہے، جھیلتے رہتا ہے، لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے یہی چیز نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اچھی طرح سے یاد رکھو، شوہر کے لیے جسم پہ خوشبو ملنا، شوہر کے لیے سنگار کرنا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے اللہ اس کو رات کی نفل عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے آنے سے پہلے اس طریقے کا انداز اختیار کرے۔ بلکہ میں یہاں یہ بھی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر آنے تک کے جتنی داستان ہے وہ غبارے کی طرح اپنے اندر بھر کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی شوہر گھر آتا ہے پانی دینے سے پہلے، کھانا دینے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے وہ پوری فائل کھول کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب نہ شوہر کو کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، دیکھو جی بیٹے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا، ساس نے یہ کیا، ننند نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، گھر میں آٹا نہیں ہے، کھانا جو ہے وہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، گیس کا باٹلا بھی جو ہے وہ ابھی کام نہیں کر رہا ہے، پاور بل بھی آ کر کے پڑا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ اتنی ساری زگ زگ سننے کے بعد سوچتا ہے یا اللہ میں باہر ہی تھا تو اچھا تھا۔ آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک عورت کو گھر میں رہنا کیسے چاہیے؟ یقیناً ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں راشن ختم ہوتا ہے، گیس کا باٹلا بھی ختم ہوتا ہے، بچے شرارت بھی کرتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہے، لیکن آؤ اس کا طریقہ کیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں آتے ہی مہا بھارت سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ اس کا دل تو خوش کر دیں، آپ اس کو اس پر تیار تو کر لیں کہ وہ آپ کی داستان سننے کے لیے تیار ہو جائے۔